إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اس کی رحمت اور نصرت کے سبب دورہ تفسیر القرآن کے ضمن میں آج 25ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ذکر کیا جائے گا۔ 24ویں پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل اسی کے لیے ہے، اور جو کہ برا کرے گا، برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کی برائی اسی کے لیے ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان بڑا اتراتا پھرے کہ جی میں بہت سیانا ہوں، میں نے بڑی نیکی کی ہے، میں حج پہ گیا ہوں، میں نے عمرے کی ہیں، اور میں نمازیں پڑھتا ہوں، اور میری جو رحمت ہے وہ پورے محلے پہ ہے، میں پکا نمازی ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، میں بڑا خیال کرتا ہوں نماز روزے کا، صدقات و خیرات کا، لہٰذا میری وجہ سے پورے محلے کے اوپر رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، میں نیکیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کہ نیک عمل کرتا ہے اس کی اپنی جان کے لیے، اس کی اپنی نفس کے لیے، اس کے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، اور اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ جو برائی کرے گا وہ اپنی برائی کا نتیجہ خود ہی بھگت لے گا۔ سورہ فصلت جاری ہے، آیت نمبر 47 سے 54 تک، بقیہ 8 آیات اس سورہ مبارکہ کے 25ویں پارے میں ہیں، اور اس کے بعد 4 مکمل صورتیں اس پارے مبارکہ کے اندر ہیں۔ سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ فصلت کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ مشرکین کو خاص قسم کا یہ جو شرک کرتے تھے ان سے منع کیا گیا ہے اور باز کیا گیا کہ تم باز آ جاؤ، اور اس بات رسالت موجود ہے کہ پیغمبر کی جو رسالت ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کے بعد انسانی نفسیات کا ذکر ہے، وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبٍ، جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کے دین سے اعراض کر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تنگی اور اس کو کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو بڑا ہی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اس کے بعد آفاق انفس کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ تمہارے منافی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ اب 21ویں صدی چل رہی ہے، بڑا ماڈرن زمانہ ہے، بڑی جدیدیت آ گئی ہے، اب وہ باتیں نہیں رہی، وہ جو دور تھا وہ پرانا دور تھا، پرانے باتیں تھی، پرانے ذہن، پرانی تہذیب تھی، اب بڑی جدت پسندی ہے، لوگوں کے درمیان بڑا انٹیلیجنس کا دور آ گیا، اب لوگوں کو بڑا پتہ چل گیا ہے کہ جی معاملات کو کیسے بہتر سے بہتر لے کے چلنا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی چیٹ جی پی ٹی، ہزاروں کتابیں رہنے دو پڑھنے کو، چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آپ تھوڑا سا اس کو کمانڈ دو کہ آپ نے مجھے ہزاروں کتابوں میں سے بہترین کتاب بتانی ہے، بہترین کتاب کا بھی 3 سطر میں خلاصہ بتانا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو کتاب ہے اس کی آیات اور بینات قیامت کی دیواروں تک ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ شورا بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا بھی جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ آخرت ہے۔
آغاز میں اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے اور یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے والی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذات بڑی ہی بلندیوں والی ذات ہے، بڑی ہی عظمتوں والی ذات ہے۔ اس کے بعد اس میں اجتماعی نظام کا حکم ہے اور وحی اور رسالت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ سن 13 نبوی کے کچھ دائیں بائیں میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات سے نوازا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مکے سے کوچ کرنا تھا، مدینے میں تشریف لے جانا تھا اور شرائعیت کے جو مشورے کے جو احکام ہیں صحابہ کے ساتھ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، توحید الوہیت پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ ماننا ہے، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا داتا، اپنا گنج بخش، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے والا، بیٹے اور بیٹیاں بارشیں برسانے والا، کل ہر قسم کے کام کو، ہر قسم کے معاملات کو طے کرنے والی جو ذات ہے وہ رب جلیل کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یاد رکھو اس ذات کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ ذات خوب سننے والی بھی ہے، خوب جاننے والی بھی ہے۔ اس جملے سے، اس آیت سے، اس ٹکڑے سے بڑے بڑے جو مفکر تھے، مدبر تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو ماہر علوم کہنے والے تھے، وہ اس جملے کے ذریعے وہ گمراہیوں کی بستیوں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ ایسے انہوں نے اللہ کے ساتھ تشبیہ دے دی، کچھ ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ تکییف دے دی، اور کچھ ایسے جنہوں نے بہت سے ان معاملات کے عقیدے کی جڑوں کے درمیان پہنچنے کی کوشش میں اپنے ایمان کو ضائع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، انسان کے بھی ہاتھ ہیں، شریعت نے بتلایا ہے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، انسان کے بھی پاؤں ہیں۔ شریعت میں آتا ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ غصہ آئے، اللہ کی ذات کو بھی تو غصہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ جو مماثلت دینی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے کہ بندے کے درمیان اور رب کے درمیان یہ جو ہے وہ چیز مماثلت رکھتی ہے، یہ جو چیز جو ہے وہ یکسانیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جی کچھ لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بڑی ہی گہری اصطلاح ہے، ہمارے درمیان اس کو اتنا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ اور عقل سے بالا تر بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ کچھ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جی انسان کے ہاتھ چھوٹے ہیں، انسان کی اگر کم کام کرتی ہے، انسان کی معاملات محدود ہیں، انسان کی جسمانی اور انسان کی جو وسعتیں ہیں وہ کمزور ہیں، اللہ کی ذات ہے اس کے ہاتھ بڑے ہیں، اور اس کی جو معاملات ہیں، اس کی جو تخلیقات ہیں، اس کے جو وسائل اور اسباب ہیں وہ لامحدود ہیں، لہذا فرق تو صرف اتنا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، انسان مخلوق ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، ان کے درمیان کسی قسم کی مماثلت نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان کسی قسم کی یکسانیت، ان کے درمیان کسی قسم کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 سے 20 تک اقامت دین کی شرعی حیثیت کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب نوح، یہ 4 انبیاء کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا تاکہ یہ زمین پہ شرعی احکامات کو نافذ کریں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ان اقیم الدین، کہ دین کو زمین پہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت ہو، سرداری ہو، پھر ہی دین قائم ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام 1050 سال انہوں نے زندگی دی ہے، روایات میں آتا ہے 72 بندے یا 80 بندے یا 90 بندے صرف ایمان لائے ہیں،
950 سال کی تبلیغ کے بعد، اور تبلیغ بھی پیغمبر کی تبلیغ ہے، تبلیغ بھی آدم ثانی کی تبلیغ ہے، تبلیغ بھی اس پیغمبر کی تبلیغ ہے جس نے ان کی نسل در نسلوں کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جناب نوح نے تو حکومت اور سرداری نہیں قائم کی، ان کا تو اپنا بیٹا نہیں مان لایا۔ اس کا کیا، اس بات سے کیا سمجھ آتی ہے کہ دین کو قائم کرنے کا حد الوسع کوشش کرنے کا صرف مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ وقت کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے ساتھ بغاوت کریں اور دینی معاملات کے نام پہ دین کو، مذہب کو استعمال کر کے اللہ کے دین کے لیے آپ نام استعمال کریں اور اپنے فائدے اور اپنی جو ہے وہ نصرتیں سمیٹتے پھریں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا ذکر ہے کہ پہلے جس علاقے میں خود رہتے تھے، پہلے والد کے ساتھ اتنی دیر مکالمہ رہا کیا ہے میرے ابا جان، اور ابا جان بھی جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے یا اباتی، اے میرے والد، اے میرے ابا، اور ایک ہوتا ہے ابا، ایک ہوتا ہے ابی۔ جو ابی ہے نا، ابی لفظ، اس کے اندر مزید محبت اور مودت والا معاملہ ہے۔ انسان مزید گہرائی کے ساتھ اپنے باپ کو، بیٹا اپنے باپ کو، باپ اپنے بیٹے کو مزید محبت کے ساتھ کہتا ہے اے میرے ابی، جس طرح کہتے ہیں نا اے میرا پتر، تو جب باپ کوئی اپنی لہر میں ہوتا کہتا ہے میری پتری ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے باپ کے ساتھ اتنی دیر مکالمہ رہا، بلا کر وہاں سے نکلے، بستیوں کی جانب نکلے، اور وہاں سے وقت کے حاکم کے ساتھ پھر اس کا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا۔ اس کے بعد اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، آزمائش در آزمائش، بلا کر اللہ نے کہہ دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جناب ابراہیم نے تو زمین کے اوپر حکومت قائم نہ ہونے کی وجہ سے دین کو قائم کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹے۔ جناب موسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، جناب عیسیٰ کو تو بلا کے وہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور یہودی اور عیسائی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نہ انہوں نے جناب موسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے انہیں قرب قیامت دوبارہ بطور امتی انہیں ان کا نزول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر و استقامت کو، اس کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، اور اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کے لیے جلدی کرتے ہیں، قیامت کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات اور بینات اور اللہ کی نشانیوں سے تم نفع حاصل کرو، پہراور رہو، اپنی آیات اور اپنے معاملات کو درست کرو، بلکہ یہ ایسے بدبخت ہیں آگے سے اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قیامت کا بانی ہے، ہمارے اوپر عذاب کا بان ہے۔ کس قدر اول درجے پہ، کس قدر اعلیٰ درجے پہ جا کے کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کا بانی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کے لیے جلدی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں کہ قیامت کا بانی ہے، عذاب کا بانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو آخرت دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ سے جو دعا کرنی ہے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، مجھے جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزید له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ۔ جو دنیا مانگتے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، اور وہ دنیا کی گمراہیوں میں، پستیوں میں، ذلالتوں میں پس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ جو عقائد تھے ان کی شریعت کا رد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان
کے منہ پہ مورے لگا دینی ہے، پھر ان کے عذاب بول بول کے بتائیں گے انہوں نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے۔ اس کے بعد قدرت الہی کا بیان ہے، علم و حکمت کا بیان ہے، رزق کی فراخی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جب ان کو مال کی فراوانیوں سے نوازتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تو جسے چاہتا ہے جس مقدار کے مطابق وہ ذات رزق سے نوازتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خبیر بصیر، وہ ذات اپنے بندوں میں خوب خبر رکھنے والی ہے، خوب دیکھنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، یاد رکھو تمہارے سامنے جو بھی تمہاری مصیبت، جو بھی تمہیں رنج اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا در ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور، کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا اس کا کچھ نہ کچھ تمہاری زندگی میں، تمہاری پریکٹیکل لائف میں تمہارے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے ایک دیوار بن کے، تمہارے سامنے مصیبتیں، آزمائشیں اور رنج اور تکلیفیں بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ جتنا بھی تمہارے سامنے دنیا میں پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رنج کا اور تکلیفوں کا یہ تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ بڑا ہی محدود ہے، بڑا ہی قلیل ہے، یہ وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا سب کچھ تمہارے سامنے نہیں آتا۔ ورنہ یاد رکھو اگر اللہ کا عذاب تمہارے تک پہنچ جائے زمین کے اندر تو کچھ باقی ہی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 تک توحید کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو ذکر کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحش گوئی سے بچتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات میں اللہ کے رزق، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کو ذکر کیا ہے کہ یہ توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصے سے دوری اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپسی معاملات کے اندر مشاورت سے چلتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 سے 50 سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا ہے کہ عذاب آنے سے قبل اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجعت کو اختیار کر لو، اللہ کے حکم کو مان لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان، یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ ذات خوب علم بھی رکھنے والی ہے، خوب قدرت بھی رکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات کو سمجھیں کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ شکوے اور شکایتیں شروع کر دے، اللہ کے ساتھ اس بات کا شکوہ شکایتیں اور اس بات کی اللہ کے سامنے باتیں شروع کر دے کہ جی میرے تک تو اولاد نہیں پہنچی، میرے لیے یہ معاملات نہیں پہنچے، میرے لیے یہ رنج اور آزمائش اور مصیبتیں اور اولاد، میرے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ شکوے، اللہ کے ساتھ شکایتیں، اللہ سے انسان بدخواس والے اور برے جملے کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات خوب علم رکھنے والی ہے، خوب قدرت رکھنے والی ہے، تم اس بات کو بھول نہ جانا، وہ ذات بخوبی جانتی ہے کہ کسی اللہ نے بیٹے دینے ہیں، کسی اللہ نے بیٹیاں دینی ہیں، کسی اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے ہیں، اور کسی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دینا۔ اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بھانج پن ہے اس کا علاج کیا ہے کہ تسبیح بیان کرے انسان اللہ تعالیٰ کی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع اختیار کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت نمبر 21 سے 53 میں وحی کی صورتوں کا ذکر کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی تو ہی آپ کو یہ کتاب کا پتہ چلا۔ ما کنت تدری ما الکتاب، اللہ کی اگر آپ کے پاس وحی نہ آتی آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ ولل ایمان، نہ آپ کو یہ پتہ چلتا کہ ایمان کیا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کے اوپر وحی کی ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں کہ پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کے اللہ کا پیغام نبی تک، رسول تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو القاء ہوا، وہی کی دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دل کے اندر القاء ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کی طرف سے اذن آ جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کا بھی مرکزی مضمون عقیدہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اور جو نبوت پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ جو مشرکانہ خرافات کے اندر لدے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج ذکر کیا ہے۔ قرآنی دعوت اور مشرکین کی حرکتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کتاب مبین کو عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہاری عقل و بصیرت، فہم اور فراست کے اندر یہ بات اچھے انداز سے سرایت کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کتاب ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حکمت و بڑی کتاب ہے۔ آیت نمبر 9 سے 25 تک توحید کے دلائل ہیں، اور توحید فی الصفات کے دلائل، توحید فی الذات کے دلائل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی سوالی انداز میں پوچھا کہ ہاں بھائی بتلاؤ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ سورج چاند کو ایک مدار میں چلانے والا کون ہے؟ زمین کے اندر اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سارے معاملات کو تخلیق کرنے والی ذات کون سی ہے؟ جس طرح سورہ انکبوت کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ زخرف کے اندر اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں پوچھا ہے۔ آگے سے یہ کہتے تھے اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم سواری میں سوار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بلند ہے، اور تیرے ہی حکم اور اذن سے یہ سواری مسخر ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سوئی کو پانی میں ڈبو دو، پانی پہ رکھ دو، وہ ڈوبتی ہے، زمین اس کو اپنی کشش سے، اپنے جو گریوٹی ہے اس کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے سمندری بیڑے، یہ اللہ کے حکم اور اذن کے ساتھ ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ تیرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان بے شک جو مرضی کہتا پھرے کہ جی اس کے اندر سائنس کا کمال ہے، اس کے اندر کشش ثقل کو بڑی آسان انداز سے، مناسب اور مقدار سے، بڑے آسان انداز سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ جدید قسم کی ہم نے وہ مشینری لگائی ہے جس کی بدولت زمین بنی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، وگرنہ ہمارے سامنے زندہ و جاوید مثال ٹائٹینک کی ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا کوئی چارہ کار نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا پھر کوئی دوست اور ساتھی اور شریک نہیں بنتا، وہ پھر تنہا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے اپنی لغت کو، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے لیے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا
تو ہمیں شرک نہ کرتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسا بکواسانہ یہ ان کا جملہ تھا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے اچھائی کو یا برائی کو، جسے چاہے اختیار کر لے، جسے چاہے اپنے اوپر لازم کر لے، جسے چاہے اپنے اوپر سوار کر لے۔ انسان کے پاس اس بات کا اختیار ہے، اور جب وہ ایک راستے پہ چل نکلتے ہیں، چلتے 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 وہ ایک ناج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا واپسی کا راستہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہ ہدایت کا بھی طلبگار نہیں رہتا، وہ ہدایت کا بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے وہ دل سخت کر دیتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ اور سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 26 سے 42 سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر ہے کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، اور جو مکے کے کافر تھے وہ اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے تھے کہ جی اگر نبوت رسالت ملنی ہی ہوتی تو یہ جو دو بندے ہیں نا ان کو ملتی۔ دو بندے کون سے؟ کہ جی یہ ہمارے سردار ہیں، ایک طائف کا اور ایک مکہ کا۔ کہتے کہ نبوت اور سرداری اگر ملنی ہی ہوتی تو ان کو ملتی، ان کے سوا کسی کو نہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دو بندے کون تھے؟ مکے میں تھا عروہ بن ثقیف، اور جو طائف میں تھا وہ کون تھا؟ اللہ اکبر، ولید بن مغیرہ۔ یہ دو شخص جو تھے مکے کے مشرک کہتے کہ یہ بڑے سمجھدار سیانے، یہ بڑے ہی اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، اگر اللہ نے نبوت دینی ہی ہوتی ان دونوں کو دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت تقسیم کرتا ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کو جو دو چار آنے، ان کو جو دنیا کی یہ جو ہم نے کچھ نہ کچھ مال دیا ہے، ہماری یہ تقسیم ہے، یہ اس تقسیم پہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، لہذا نبوت اگر ملنی ہوتی تو ہم کو ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اور یہ انسان کا نظام زندگی، دنیا کے معاملات کو چلانے کا اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، ان کے درجے بعض کے بعض پہ بلند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے درمیان یہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مینٹین کرنے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مسکین اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو فیض یاب کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے دین سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ انسان جب قرآن کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ جو شیطان انسان پہ مسلط ہوتا ہے یہ قرآن سے بے توجہی کی بنیاد پہ ہے، انسان قرآن سے دور ہوتا جاتا ہے اور وہ اللہ اکبر شیطان انسان پہ غالب آتا جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 سے 56 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے کہ اے میرے موسیٰ ان کو توحید کی دعوت دیجئے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ پھر بھی انہیں توحید کی اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان سے نوازیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 66 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، انہوں نے کان نہیں کرے، لہذا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ غرق فرما دے گا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کا اور جو مشرکین تھے ان کی مخالفانہ طرز عمل کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 67 سے 73 تک متقین کا اللہ تعالیٰ نے انجام ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں داخل فرما دینا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 80 تک مجرمین کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب و کتاب لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو جہنمی ہوں گے یہ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے ونادوا یا مالک، یہ پکاریں گے کہ اے مالک اپنے رب سے ہمیں ایک دن کی مہلت کا، ایک دن کے لیے ہم سے عذاب دور کر دے۔ قال کہا جائے گا انکم ماکثون، تمہاری اب یہی جگہ رہنے کی، تمہارا بھی یہ ٹھکانہ ہے، یہی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر دلائل توحید ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے، یہ بھی سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا بھی بنیادی مضمون توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس کتاب کو اللہ اکبر مبارک رات میں بھیجا ہے، مبارک رات میں نزول فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں بھیجا ہے، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ جو قرآن ہے یہ قرآن سب سے پہلے اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر، قرآن کے حکم کو قرآن کا دوسرا مقام واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ کے پیغمبر نے بد دعا فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بد دعا فرمائی تو ان کے اوپر دھویں کا عذاب آ گیا، اور بعد نے ذکر کیا ہے کہ 40 دن فتح مکہ پہ اللہ اکبر ان کے اوپر بعد نے ذکر کیا کہ قحط آ گیا، بعد نے ذکر کیا کہ 40 دن ان کے اوپر دھواں آ گیا، اور طبقات ابن سعد کی ایک روایت ملتی ہے کہ یہ فتح مکہ کا دن ان کے اوپر دھویں کا عذاب آ گیا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرکش لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے، فرعون اور مختلف علاقوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، ان عذاب سے، ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ 6 اقوام کی ہلاکت کا باقاعدہ تذکرہ فرما کے فرمایا ہے جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ ان کے اوپر زمین روئی، ایسا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کوئی ان کے اوپر رونے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان کے اوپر رونے والا، غم کا اظہار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر ایسے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین کو، آسمان کو تمہارے درمیان کو کھیل کود کا سامان نہیں پیدا کیا، ہم نے اس کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور قیامت کے دن تم سے تمہاری نعمتوں کا سوال کیا جانا ہے۔ اور یہ جو جہنمی ہے ان کا کھانا کیا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا جو کھانا ہے، جہنمیوں کا جو پینا ہے وہ پیپ ہے، وہ ان کا کھانا جو ہے وہ زقوم کا تھوڑ کا درخت ہے، ان کا لباس جو ہے وہ گندک کا ہے، ان کے چہرے آگ سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ بڑے تم عزت والے، بڑے تم غالب، اور بڑے ہی تم اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، چکھو اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 سے 57 تک متقین کا ذکر فرمایا ہے کہ ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہوں گے وہ عزتوں والی جگہوں میں ہوں گے، ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریشم کا لباس رکھا ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موٹی آنکھوں والی حوریں رکھی ہیں، اور وہ پھلوں سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے یہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، جنت میں جانے کی تڑپ ان کے اندر اڑتی رہتی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا بھی مرکزی مضمون توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، اور اللہ
اللہ اکبر. کفار کے شبہات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو ڈرایا ہے. 3 گروہوں کا یہاں میں بنیادی طور پر ذکر ہے. پہلا گروہ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک بیان ہوا ہے کہ یہ سخت جھوٹے ہیں، متکبر ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں. اور اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حسد کی بنیاد پہ اللہ کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ظاہری قدرت کی بنیاد پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی ہم نے اس لیے نہیں مان لانا کہ یہ جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے بلکہ جناب اسماعیل سے ہیں، لہذا ہم نے ایمان نہیں لانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسد کے باعث انہوں نے اپنے لیے جہنم کو خرید لیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمبر 23 سے 25 تک کہ یہ دہریے ہیں، یہ دہریے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ جو دہریے ہیں یہ دنیا کی زندگی کو ہی ہمیشگی کی زندگی سمجھتے ہیں کہ مر جانا ہے، اس کے بعد زندہ نہیں ہونا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانا، تمہارا حساب و کتاب لیا جانا ہے. فرمایا ایسی بات یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ دہریے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلِ اللَّهُ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، تمہیں مارتی ہے، پھر تمہیں وہ جمع کرے گی قیامت کے دن. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 26 سے 35 تک قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو جو انجام دینا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی جھوٹوں کے لیے. اور یہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کا انجام بہت ہی برا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی مثال کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لے ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری تعریفات ہیں. رب السماوات والارض ہے، رب العالمین ہے، اور اسی کے لیے ساری کی ساری کبریائی ہے. اور وہ ذات زمین و آسمان کی مالک ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ ذات حکمتوں والی، وہ ذات عظمتوں والی، وہ ذات غالب ذات ہے. اسی بات کے ساتھ سورہ جاسیہ 25ویں پارے کا اختتام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.